پہنچتا ہے، پھر آگے قرآن مجید کے بیانات ہیں ان کو زیر بحث لے کر آتے ہیں، لیکن یہ عمل جو تخلیق کا ہے وہ ساتھ ساتھ انڈے کی صورت میں بھی تو جاری ہے۔ اس طرح جانور ہیں، ان کے پیٹ میں پیدائش ہوتی ہے، انڈے سے بھی نکلتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو جس طریقے سے ابتدا کی تھی اسی کا ایک چھوٹا پیمانے پر ریپلیکا بھی ساتھ ساتھ تخلیق کے جاری ہے، انڈے سے بھی لوگ پیدا ہو ہی رہے ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے، دونوں طریقے رکھے گئے ہیں، اسی طرح جاری ہیں، تاکہ ہمارے لیے قیاس کرنے کے لیے کوئی بنیاد فراہم رہے۔ ہمارے علم کی بنیاد یہی ہوتی ہے نا، جو کچھ ہم وجودی حقائق کی صورت میں مشاہدہ کرتے ہیں اس سے پھر قیاس کرنا آسان ہوتا ہے، تو یہ قیاس ہی ہے جس کو میں نے بھی بیان کر دیا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا، ہم صاحب نے یہاں پر ایک دلچسپ بات لکھی کہ جو پہلا وجود ہوا ہے یہ انسان کے حیوانی وجود کا اظہار تھا۔ یہ کیوں لکھا ہے انہوں نے؟ چونکہ آگے جو مراحل بیان ہوئے اس میں بتایا ہے کہ اس کی جو شخصیت ہے اس کو انسانی روح دی گئی، اسی لیے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر حیوانی وجود تھا۔ اگلی آیت کیا اس کو پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید میں ہے، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی۔ اس کی توضیح میں غام صاحب لکھتے ہیں یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں اس طرح بنائی جانے والی مخلوق نے اپنی نسل آپ پیدا کرنی شروع کر دی، چنانچہ وہی عمل جو زمین کے پیٹ میں ہوا تھا اب وہ ماں کے پیٹ میں ہونے لگا۔ یہ انسان کا وہ دور ہے جب وہ علم اور ادراک سے محروم محض ایک ناتراشیدہ حیوان تھا۔ تو ہم سب اب تک کی جو سٹوری قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہے کہ ابتدا تمہارے ماں باپ کی کیسے ہوئی تھی، کہ ان کو زمین کے پیٹ میں ہم نے پہلی جو صورت تھی، پہلا جو حیوان تھا اس کو وہاں پیدا کیا۔ اب وہ حیوان ہی تھا، اس میں شعور نہیں تھا، ادراک نہیں تھا، اخلاقی وجود نہیں تھا، عقل نہیں تھی، اس طریقے سے اس نے آگے اپنی نسلیں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا؟ اس لیے کہ تصفیہ کیا جائے، بتا دیا ہے یہی طریقہ پوری مخلوقات میں جاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ابتدا میں جو چیزیں پیدا کرتے ہیں وہ پھر مختلف مراحل سے گزر کر اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے ہم نے جتنے پھل پیدا کیے ہیں، جتنی سبزیاں پیدا کی ہیں، دوسری چیزیں پیدا کی ہیں، ان سب کو اسی طرح سے پیوند کے ذریعے سے نشو و نما دی جاتی ہے، ان کی برتر نسلیں اسی طریقے سے پیدا ہوتی ہیں، تو یہ اختلاط آہستہ آہستہ ان کے تصفیے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس وقت بھی حیوانات کی بہت سی نسلیں اسی طرح پیدا کی جا رہی ہیں، تو یہ بھی ایک مشاہدے کی چیز ہے، اسی کی جانب توجہ دلا دیجیے کہ جو کام ہم اب کر رہے ہیں وہی اس وقت بھی ہوا تھا، یعنی ایک لمبے عرصے تک ہم نے یہ موقع دیا کہ ان نسلوں کے اختلاط سے ہر لحاظ سے انسان درست ہو جائے۔ جب اس کا حیوانی وجود پایا تکمیل کو پہنچ گیا تو پھر جس طرح اب ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نفخ روح کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے ایک حدیث میں کہ کس طریقے سے 120 دن کے بعد نفخ روح ہوتا ہے، تو وہاں بھی کچھ نسلوں کے گزرنے کے بعد پھر 2 کا انتخاب کر کے نفخ روح کیا گیا، جن کو ہم آدم و حوا کہتے ہیں، اس سے انسانی شخصیت اس قالب کو مل گئی، اور پھر وہ ہمارے ماں باپ کی حیثیت سے آگے انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ بن گئے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ قرآن مجید نے خود اس بات کو جب بیان کیا تو ان الفاظ میں تھا، پھر اس کی نوک پلک سوارے اور اس میں اپنی روح پھونک دی اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے۔ انہی آیات کی توضیح میں غامدی صاحب لکھتے ہیں یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں غالباً کئی نسلوں کے اختلاط سے انسان کے حیوانی وجود کو نکسک درست کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ اسے انسان کی شخصیت عطا کی جائے۔ چنانچہ اس مخلوق کے جو افراد اس وقت موجود تھے ان میں سے 2 کا انتخاب کر کے خدا کی طرف سے ایک لطیف پھونک کے ذریعے سے، جسے قرآن مجید نے روح کہا گیا ہے، یہ شخصیت اسے عطا کر دی۔ یہی آدم و حوا تھے، اس کے بعد جو انسان پیدا ہوئے وہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ قرآن کے اس بیان سے اگر غور کیجئے تو ان تمام آثار کی نہایت معقول توجیہ ہو جاتی ہے جو سائنسی علوم کے ماہرین نے اب تک دریافت کی ہیں اور جنہیں ڈاروینیت کے علم بردار اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، اور اس طرح ان گتھیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نظریے میں نہ پہلے حل ہوئی ہیں نہ آئندہ حل ہوں گی۔ اور یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ نفخ روح ہوا ہے، اللہ نے اپنی پھونک ان میں پھونک دی، اس کی توضیح بھی غام صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں کی۔ آپ لکھتے ہیں یہ نفخ روح کا نتیجہ ہے جس نے بصیرت و ادراک سے محروم ایک حیوان کے اندر سم و بصر اور دل و دماغ کی وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں جو تمام حیوانات کے مقابل میں اس کی وجہ امتیاز ہیں۔ چنانچہ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اسے مخاطب کر کے کہا جا سکے کہ ہم نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے۔ قرآن نے اسی بنا پر صیغہ غائب کو یہاں پہنچ کر صیغہ خطاب میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم سب قرآن مجید نے جو بڑی دلچسپ ایک پہلو کی بات ہوتی ہے جو بڑے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، آج جس دور میں کھڑے ہو کر ہم اللہ کا یہ بیان پڑھتے ہیں وہاں پر ہمارے سامنے الٹرا ساؤنڈ کی وہ تصویریں بھی ہیں جس میں انسان کے تخلیق کے مراحل ہم نے دیکھ لی ہے، اور دنیا کے اندر چاہے نظریہ ارتقاء ہو، چاہے فاسلز کے ریکارڈ کا تجزیہ ہو،
پوری کی پوری سائنسی روایت کی تھیوریز بھی موجود ہیں جس میں انسان کی تخلیق کی توجیہات کی گئی ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو شخص کھڑے ہو کر بات بیان کر رہا ہے، جس قطعیت، جس ایذان، جس ایقان، جس یقین محکم کے ساتھ مراحل کو بیان کر رہا ہے، اس صورتحال کو بیان کر رہا ہے جس کو جاننے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ تو آج سے 1400 سال پہلے ہے. تو 1400 سال پہلے کھڑے ہو کر عرب کے صحرا میں ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے بڑے دلائل لوگوں کو بتا رہا ہے. قرآن مجید کے بارے میں یہ بجائے خود اس بات کی شہادت ہے کہ وہ کسی اور دنیا سے آیا ہے، وہ یہاں کے کسی فرد کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر یا ادیب کی کتاب نہیں ہے، کسی محقق اور فلسفی کا نتیجہ فکر نہیں ہے، اس کائنات کے پروردگار کا بیان ہے. اسی وجہ سے اس میں یہ اذعان، یہ یقین ہم کو اس کے لفظ لفظ میں نظر آتا ہے. تو قرآن جب بھی کوئی بات بیان کرتا ہے، ماضی کے بارے میں بیان کرے، حال کے بارے میں بیان کرے، مستقبل کے بارے میں بیان کرے، اسی یقین و اذعان کے ساتھ بیان کرے گا. یہ لب و لہجہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے. فرمایا تھا انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا. غامدی صاحب نے اس بات کی توضیح میں لکھا ہے، یہ پہلے مرحلے کا بیان ہے جب انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا. اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو انسان کی پیدائش کے لیے اب اختیار کیا جاتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اب جو عمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت زمین کے پیٹ میں ہوا. چنانچہ مٹی کے وہی اجزاء جو غذا کی صورت میں ہمارے اندر جاتے اور حقیر پانی کے خلاصے میں تبدیل ہو کر اس عمل کی ابتدا کرتے ہیں جس سے انسان بنتے ہیں، اس وقت سڑے ہوئے گارے کے اندر اسی عمل سے گزرے. یہاں تک کہ جب خلقت پوری ہو گئی تو اوپر سے وہی گارا انڈے کی خول کی طرح خشک ہو گیا جس کے ٹوٹنے سے جیتی جاگتی ایک مخلوق نمودار رہی جسے انسان کا حیوانی وجود کہنا چاہیے ہے. اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دوسری تمام مخلوقات بھی پہلی مرتبہ اسی طریقے سے وجود میں آئی ہوں گی. اچھا ہم سب 2-3 بنیادی سوالات اس پہلے بیان کے اوپر. کہا ابتدا مٹی سے کی، قرآن مجید میں باقی جگہوں پر بھی آتا ہے کہیں کہ پانی سے بنایا اور بھی کچھ اس طرح کے بیانات ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ مٹی سے بنایا تھا، پانی سے بنایا، ہر چیز کو ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ نہیں، یہ تو ایک ہی بات کو بیان کرنے کی مختلف اسالیب ہیں. یعنی ویسے کہا جائے تو یہ کہ یہ مٹی سے بنایا، کسی جگہ اس کی تفصیل کر دی ہے کہ وہ مٹی کس صورت میں تھی. تو یہ کہا کہ طین لازب تھی، جس طرح ایک دلدل سی ہوتی ہے، کیچڑ بن جاتی ہے، اس طرح کی جگہ تھی. تو ایک گویا مزید بات ہمارے علم میں آ گئی. اس سے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ ایک ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی ہو گئی. یعنی جس وقت کوئی چیز ایک بیضے کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس کے اوپر قشر آ جاتا ہے. جیسے کہ اس وقت بھی جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قشر دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے، وہ ٹوٹتا ہے. جن جانوروں کے ہاں بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے، یعنی وہ اس بیضے میں نشو و نما پا کے جب اپنے منتہائے کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ قشر ٹوٹ جاتا ہے. تو وہاں قرآن مجید نے بتایا کہ سلسال کالفخار، یعنی وہ گویا کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گیا. تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا. تو چند اشارات کر کے ہمارے سمجھنے کے لیے ایک رہنمائی فراہم کر دی کہ اس طرح سے پہلے ماں باپ ہم نے پیدا کیے تھے. پھر جب ان کا ہر لحاظ سے تسویہ ہو گیا، ان کو ہم نے بنا سنوار لیا، تو پھر ہم نے ان میں نفخ روح کیا تھا، اور پھر اس کے بعد تم ان سے پیدا ہو رہے ہو. اسی کو دیکھیے نا، سورہ نساء کی شروع میں کس طرح بیان کیا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث